بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام معزز ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ نہایت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی زندگی میں موقع موقع سے اس طرح کے اوقات اور زمانے کو لاتے رہتا ہے جس میں اس کی نزدیکی آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت اور تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن کی زندگی بے راہ روی کا شکار تھی۔ ایک رمضان ان کی زندگی میں آیا، انہوں نے کما حقہ اس مہینے کو وصول کیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین انقلاب ان کی زندگی میں پیدا فرما دیا اور ایک اچھے ڈگر کے اوپر انسان کی زندگی آ گئی۔ کئی لوگ بعض وہ تھے جو شرابی تھے، مختلف اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی ان کی شراب کی لت چھوٹتی نہیں تھی، لیکن رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شراب کی لتیں چھڑوا دی۔ معزز خواتین، بعض سفاک لوگ تھے، خونریز تھے، انسان کے خون کی جب کسی کو چاٹ لگ جاتی ہے تو پھر خون کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی رمضان آیا، انہوں نے رمضان کا اکرام کیا اور اس کا احترام کیا، اس کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا فرما دیا۔ معزز خواتین، سچی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم میں سے ہر ایک پر آتا ہے۔ آج ہماری عمر 50 سال، 40 سال، 45 سال، 65 60 سال کی ہوئی، ہم نے کئی رمضان دیکھے۔ رمضان کی اپنی تاثیر تو یہی ہے کہ وہ جس پر سے گزرتا ہے اللہ کی نزدیکی دلاتا ہے، مگر فرق پڑ جاتا ہے اس کو وصول کرنے والے لوگوں کے مزاج سے، ان کے اعمال سے۔ رمضان کی وصولیابی کے بھی آداب ہیں، جو لوگ ان کے آداب کے ساتھ ان کو ملحوظ رکھتے ہیں اور وصول کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک بہترین انقلاب دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو پہچانے ہوئے نہ ہو تو رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی کا فرق دیکھ کر تھوڑی دیر اس کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہے۔ واقعی رمضان نے انسان کی زندگی کے اندر بہت کچھ ہلچل مچائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس انعام کی سچی قدر کریں۔ الحمدللہ ابھی 15 روز کے بعد، چند ایام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ پہلے سے ہی ہم لوگ تیار رہیں کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی ہم کو وصول کرنی ہے۔ معزز خواتین، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو نیکیوں کو وصول کرنا اور دوسرا وصول کی ہوئی نیکیوں کو باقی رکھنا۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ایک جماعت تو وہ ہے جو دونوں سے غافل ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو کیا اور رمضان سے پہلے تھے تو کیا، کوئی ہمارے اعمال میں بھی تفاوت نہیں، کوئی ہماری زندگی میں عبادات کے اندر کثرت نہیں، گناہوں سے بچاؤ کا جیسے پہلے اہتمام نہیں تھا، رمضان کے اندر بھی کوئی خاص اہتمام نہیں۔ تو ایسے لوگ تو بہت بڑے محروم ہیں، جنہوں نے نیکیاں کمائی ہی نہیں کہ باقی رکھنے کی فکر ہوتی۔ ایک دوسری جماعت جو بڑی تعداد میں ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کے کمانے کا اہتمام تو بہت کرتی ہے لیکن ان کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ساری کی کرائی نیکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے یہ محنت سے کمایا ہوا نیکیوں کا پہاڑ پگھل کے رہ جاتا ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو کچھ ایسے اسباب ہی دکھانے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے کمائی ہوئی رمضان کی
اور رمضان سے پہلے والی زندگی کی نیکیاں پگھل جایا کرتی ہیں، بہہ جایا کرتی ہیں۔ معزز خواتین، ان میں سے ایک چیز تو غیبت ہے۔ غیبت یہ نیکیوں کے کھانے کا ڈریگن ہے۔ اپنے منہ کے اندر بڑے بڑے پہاڑ اتار جانے کے باوجود بھی وہ ڈکار نہیں لیتا، اتنا بڑا ڈریگن ہے غیبت کا۔ اور عام طور پر رمضان میں غیبت کا ماحول اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ کام کاج پکانے وغیرہ کا اور دنوں کے مقابلے میں کم، چونکہ ایک وقت کا کھانا ہی رخصت ہو گیا دوپہر کا، تو کھانا پکانے وغیرہ کے لیے جو اوقات لگتے ہیں اس سے ہٹ کر باقی اوقات فارغ زیادہ رہتے ہیں۔ اور خواتین میں بالخصوص آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا رواج بہت ہے۔ باتیں اپنی ابتدائی منزل میں تو اچھے ڈگر پر شروع ہوتی ہے، لیکن بعد میں چل کر چاہی نہ چاہی کسی کی غیبت ہم سے ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ہمارا عہد رہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اچھی ہی مجلس چلائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھو گی، سروے کرو گی تو اچھی اور نیک باتوں کے اوپر مشتمل ہونے والی یہ مجلس جب بیچ میں پہنچتی ہے تو پھر جو ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، اپنی نورانیت کھو دیتی ہے اور پھر گناہوں میں کنورٹ ہونے لگتی ہے۔ معزز خواتین، غیبت کی مجلسوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، رمضان کے اندر بالخصوص۔ ویسے غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر داغ لگ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حق اللہ سے آگے بندوں کا حق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، اس نے اپنی شان ہی غفاریت کی بتائی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے بہت سارے حقوق اپنے سر پر لیے ہوئے لوگ آئیں گے، اللہ اپنی شان غفاریت سے بہت سوں کو بخش دے گا۔ لیکن جہاں آپسی حقوق کی بات ہوگی، روایتوں میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کا حق مارا ہے اسے راضی کر لو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اگر راضی ہے تو پھر میری طرف سے پیشگی معافی ہے۔ معزز خواتین، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح، وہاں لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے گناہ کوئی دوسرے کے سر پر ڈالے اس کے ہمیشہ لوگ منتظر رہیں۔ اب ایسا اچھا موقع ملے کہ جس میں ہم نے غیبت کی تھی اس کو موقع دیا جائے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہے لو اور اپنے گناہ اس کے سر پر ڈالو، تو کون ایسے موقع کے اوپر چھوڑے گا؟ اس لیے جو لوگ رمضان میں غیبت کرتے ہیں وہ اپنے لیے بہت مہنگا سودا کرتے ہیں۔ اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیکیاں جس کثرت سے آتی ہے اس سے ڈبل رفتار کے ساتھ غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر ڈالتی۔ میں پہلی بات آپ کو یہی کہوں گا کہ غیبت سے خاص طور پر بچیے۔ ابھی تھوڑا سا ڈیجیٹل زمانے کے اندر، نیٹ کے ان ایام کے اندر غیبت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو گیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبت اس بات کا نام ہے کہ ہم چند سہیلیاں اوٹے پر بیٹھیں اور ہماری غائب ہم سے اوجھل جو ہماری مجلس میں حاضر نہیں ہے ایسی کسی مسلمان خاتون کے بارے میں کوئی عیب بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ ہاں ضرور یہ غیبت ہے، مگر یہ بھی غیبت ہے کہ ہماری کوئی سہیلی، ہماری کوئی بہن ہمارے بیچ موجود نہیں ہے اور ہم ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے اس کی برائی ہماری دوسری بہن کے موبائل کے اوپر بھیجیں۔ شریعت اس کو بھی غیبت شمار کرتی ہے، کسی کی غیر حاضری میں اس کا عیب بیان کرنا۔ جو اس کے منہ پر بیان کیا جاتا تو اسے برا لگتا۔ ہم لوگ ہرگز اوٹے پر بیٹھ کر مجموعی شکل میں اپنی زبان سے روبرو کی ہوئی چیز ہی کو غیبت نہ سمجھے۔ ٹیکسٹ میسیج سے کسی غائب خاتون اور ہماری بہن کی ہوئی عیب بیانی بھی شریعت میں غیبت ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیے، بعض ایسی تصویریں جو اس کی غیر حاضری میں یا تو اس کی لاشعوری کے اندر نہ جانتے ہوئے کسی نے کھینچ لی، اس کو پسند نہیں تھا کہ میری یہ تصویر شیئر ہوتی۔ اگر آپ ایسی تصویر شیئر کرو گی، کچھ بولو گی نہیں، تو یہ بھی شریعت کے اندر غیبت اور بڑے درجے کا گناہ شمار ہوگا۔ اس کو کون غیبت سمجھتا ہے؟ ہم لوگ اس کو ایک آرٹ، ایک کمال، لوگوں کو ہنسانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہماری بہن کی یہ تصویر ہم نے شیئر کی اور 50 خواتین کو ہنسا دیا۔ یاد رکھیے آپ نے اپنی بہن کے ایک بڑے حق کو مارا ہے،
اس کی عزت کو داغدار کیا ہے، جس کو غیبت کے نام سے شریعت میں یاد کیا جاتا ہے۔ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے معزز خواتین، میں آپ کو کہوں گا کہ اس قسم کی غیبت سے اور ہر قسم کی غیبت سے اپنے آپ کو رمضان میں خصوصی طور پر بچائیے۔ مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ نیکیوں کے کرنے کا اتنا اہتمام نہ کریں تو چلے گا، لیکن کی ہوئی نیکیوں کو بچانے کا اس سے ڈبل اہتمام ضرور کریں۔ بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم لوگ چھلنی کے اندر پانی بھرنے جائیں۔ ایک آدمی چھلنی میں پانی بھرنے جاتا ہے تو گھنٹہ بھر، دن بھر اگر وہ نل کو چالو رکھے، شام کو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ چھلنی میں سے پانی سارا نیچے بہہ جاتا ہے۔ جسے پانی بھرنا ہے اسے برتن میں بھرنا چاہیے۔ یا ہمارا ہاتھ جو ہے، ہم لوگ چلو بھریں گے تو دونوں ہاتھ کو جمع کریں گے تو پانی آئے گا۔ نل کے نیچے اگر دونوں ہاتھوں کو چھوٹا رکھ کر ہم دن بھر بھی کھڑے رہیں، ہمارے ہاتھ میں قطرہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارا پانی نیکیوں کا نیچے گر جاتا ہے۔ معزز خواتین، سب سے پہلی چیز میں آپ کو اللہ کی ذات پر توکل رکھ کر یقین دلاتا ہوں، اگر غیبت سے ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو آپ محفوظ کر لو گی، گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں اچھا خاصا تفاوت و فرق آپ اس رمضان کے اندر پاؤ گے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے اس کی برکتوں اور انوارات کو لانے والی چیز کو ہم آلریڈی ختم کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے 11 مہینوں کے اوپر اس کی برکتیں بڑھتی ہی نہیں ہیں، تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ ایک رمضان کر کے دیکھیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اپنے قلم کو قابو میں رکھیے، موبائل کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے میسیج کرنے کے لیے انگلیوں کے پوروؤں کو قابو میں رکھیے، سوائپ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کے پوروؤں کو قابو میں رکھیے۔ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی یاد کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، روزہ اور روزے سے جو متعلقہ آداب ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ ایک مہینہ آپ تھوڑا سا محنت کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنی زندگی میں انقلاب نہ پائیے تو دیکھیں۔ دوسری ایک چیز جس کی بنیاد پر ہماری نیکیاں ضائع بہت ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے ہماری گھڑیوں کو بیکار بنانا۔ رمضان کی گھڑیاں اللہ کا اور زمانے کے مقابلے میں خصوصی انعام ہے۔ ایک تو ہماری زندگی کی اور گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن رمضان کی گھڑیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادتوں کا سٹیٹس اپ کر دیتے ہیں، مختصر کرو اور بہت کچھ پاؤ، یہ خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ رمضان کے اندر چلتا ہے۔ اب میں اور رمضان کے باہر کی گھڑیوں کے اندر 2 رکعت پڑھتی تھی تو مجھ کو 3 منٹ لگتی تھی، لیکن ان 2 رکعت کا ثواب زیادہ سے زیادہ 10 گنا ہوتا تھا۔ میں رمضان میں یہی 2 رکعت اسی 3 منٹ میں پڑھوں گی تو مجھ کو فرض کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں فرض ادا کرتی تھی 4 رکعت تو زیادہ سے زیادہ 10 گنا ثواب ملتا تھا رمضان سے ہٹ کر، اور رمضان میں جب یہی 4 رکعت میں نے فرض ادا کی تو 70 فرض کے ادا کرنے کا اجر و ثواب مل گیا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اور دنوں کی یہی 4 منٹیں اور رمضان کی 4 منٹ زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ آپ اگر ان 4 منٹ کو ضائع کرتے ہیں تو سمجھو 70 فرض آپ جس کو پا سکتی تھی، ایسی گھڑیاں آپ نے ضائع کر دی۔ معزز خواتین، اوقات کے ضائع کرنے کا اس کی یہ وبا اور اس کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست سے اپنی عبادتوں کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین، کون اس کو سمجھتا ہے؟ ہم لوگ شاید 20 رکعت اپنی طرف سے نوافل پڑھتی ہیں، لیکن اس کے بعد کی گھڑیاں ہماری جو ضائع ہونا شروع ہوتی ہے تو 20 رکعت کا حاصل شدہ نور 0 ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میری نعمت کی کوئی ناقدری کرے۔ آپ کو اگر کسی نے خاص اہتمام کر کے کوئی چیز دی ہو، اس کے سامنے آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو کتنی بے عزتی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ تو اتنا اہتمام فرمائے کہ تمہاری نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا، اور تم اس کو بے تحاشا ضائع کرتی رہو۔ معزز خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اچھی خاصی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میں تو کہوں گا اگر آپ رمضان کے اندر عبادت سے فارغ ہو کر تھک گئی ہے تو سو جاؤ، لیکن کسی سے بات چیت، موبائل بھی نہیں یا نیٹ کے اندر دیکھنا وغیرہ ہرگز مت کرو۔
آپ اگر فائدے میں نہیں ہیں تو نقصان میں بھی نہیں، لیکن موبائل ہاتھ میں آیا تو یہ اوقات کا بگڑنا شروع ہوا، بیکار ہونا شروع ہوا، اور اب کہ مجھے پتہ نہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنا ہمارا وقت ضائع ہو جائے۔ معزز خواتین، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک رمضان کی حد تک نیٹ بند کروا دیجیے، ایک رمضان کی حد تک بند کروا دیجیے۔ انشاءاللہ جو سال بھر ہمیں شکایت رہتی ہے کہ میں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہتی ہوں نہیں چھوٹتی، اس 1 مہینہ نیٹ بند کرنے کی برکت سے اللہ سال بھر کے لیے ان واہیات کو چھوڑوا دیں گے۔ لوگوں نے کیا ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ پانے کا مہینہ ہے، تو آپ 1 مہینہ اگر نیٹ چھوڑ دو گی تو انشاءاللہ نہ سیریل بینی کا موقع آئے گا، نہ فلم بینی کا موقع آئے گا، اور نہ اللہ کی ناراضگی والی بے حیائی والی اور ننگی تصاویر ہماری نگاہوں سے گزرے گی۔ بعض مرتبہ ہم لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن سوائپ کرتے کرتے بیچ میں ایسی چیز آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اس طرح سوائپ کرتے کرتے نہ دیکھنے کے ارادے سے بھی آپ کی غلط نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر تو وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ ایک بڑا آدمی جس طرح سے انگارے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے جان بوجھ کر تو اسے جلتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو اسے آگ ہی نہیں جانتا چک سے اس کا ہاتھ بھی پڑ جائے تو آگ کی اپنی تاثیر ہے کہ وہ جلا کے چھوڑتی ہے۔ تو سوائپ کرتے کرتے اس طرح کی ننگی تصویر یا اللہ کی نافرمانی کی کوئی چیز آ گئی تو اپنا اثر ضرور دکھائے گی، اور میں اس کا اثر آپ کو یہی کہتا ہوں، گناہ کا اثر نیکیوں کے اثر کا ماند پڑ جانا ہے، اس کی روشنی کا ختم ہو جانا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کے اندر پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ خاتون اتنا اہتمام کر لیتی کہ میں سب خواتین سے الگ تھلگ جا کے اپنے حجرے میں پڑ جاؤں، سلامت ہو جاتی تھی اب تک، لیکن اب تو حجرے میں جا کر اور زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تنہا ہونے کے بعد موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمارے جی کے اندر چونکہ پرانی عادت پڑی ہوئی ہے اور نفس کو ایک برا چونچلا لگ چکا ہے، تو پھر چاہی نہ چاہی ہم لوگ موبائل کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارا یہی روزہ بے نور ہو کر رہ جاتا ہے، بے روشنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ معزز خواتین، کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں تحریر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یا بندی سے اعراض فرما رہے ہیں، اس کی علامت ہے کہ اس کو لایانی کام میں مشغول کر دیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے یا مجھ سے بے رخی کیے ہوئے، لیکن مجھے پہچاننا ہے کہ میرا رب میری طرف اپنی رحمت کو متوجہ کیے ہوئے ہے یا مجھ سے اعراض فرما رہا ہے۔ تو اس کی علامت اور ترازو کے طور پر، معیار کے طور پر یہ چیز قائم کی گئی ہے، اگر آپ نیکیوں میں مشغول ہو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے، اس کے انوارات و برکات سے آپ کا سر اور آپ کا وجود بہت بڑا حصہ پا رہا۔ اور اگر آپ بیکار کاموں میں مشغول ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں، اپنے ایک شاگرد کو انہوں نے خط لکھا تھا، اس خط میں یہ جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی سے اعراض فرما رہے ہیں، رخ موڑ رہے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو لایانی کام میں مشغول کر دیں۔ معزز خواتین، بعض مرتبہ ہمارا نفس ہم کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ارے اس کو دیکھنے سے معلومات بڑھتی ہے۔ یاد رکھو، شریعت کی نگاہ میں ایسی معلومات جس کا دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار ہے۔ ایک معیار ہی ہے، ترازو ہی ہے، یا تو دنیاوی فائدہ ہو، ایسا کام کرو تو اللہ کے یہاں منہ دکھا سکو گے کہ اللہ میری دنیاوی غرض وابستہ تھی، یا تو اخروی کوئی فائدہ وابستہ ہو، آپ کہہ سکو گی کہ اللہ میں مقصد حیات میں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس طرح سے سوائپ کرتے کرتے اسکرین شاٹ دیکھتی ہو یا ایپیسوڈ دیکھتی ہو تو 2 گھنٹہ آپ نے دیکھا، کیا حاصل، آپ کو کیا ملا؟ نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی۔ اسی کو کہتے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کرنا اور رمضان کو ضائع کرنا۔ معزز خواتین، توبہ کیجیے، ان چیزوں میں پڑیے ہی مت۔ اور اب تو اس سے آگے پھر یہ ہونے لگا ہے کہ بعض خواتین کے اندر اپنی تصویریں شیئر کرنے کا جو ہے رواج بڑھ رہا ہے۔ کسی دن کوئی نیا جوڑا پہن لیا تو اس کو جو ہے انسٹاگرام کے اوپر اور مختلف ایپسوں کے اوپر لوگ رکھتی ہیں خواتین۔ مجھے تو بہت تعجب ہوا، ایک مرتبہ میں سورت گیا تو ہمارے ڈابیل ہی کے ایک فاضل نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب حال یہ ہو گیا ہے اس وقت کہ بعض خواتین 15-16 سال کی بچیاں اپنی تصویر رکھتی ہیں اور شام کو دیکھتی ہے کسی نے لائک نہیں کیا تو ڈپریس ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یہ
موبائل بینی نے اور انٹرنیٹ کے اس کریز نے ہمارا دماغ کتنا سڑا دیا۔ شریعت تو چاہتی تھی، اسی گھرانے کی 25 سال پہلے کی خاتون اس کو بے حیائی سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھے۔ آج اسی گھر کے اندر سٹیٹس اتنا ڈاؤن ہو گیا اور ہمارا ریشیو اتنا نیچے چلا گیا کہ کوئی میری بے حیائی کو لائک نہیں کرتا تو میں ڈپریس ہونے جا رہی ہوں۔ یہ چیز ہی ایسی ہے معزز خواتین کہ اس میں ایک قدم رکھا تو منزل تک پہنچا کر چھوڑے گا، اس میں پھر آپ بے بس ہو جاتی ہو۔ موبائل اور نیٹ کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد، اس کے حوالہ کر دینے کے بعد انسان بے بس، وہ پٹا جس جگہ جا کر رکے گا وہ آپ کی منزل ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس ریل کے پھانسے میں بہت ساری مسلمان خواتین کو پھانس دیا گیا، بس ایک ریل دیکھی، دوسری ریل دیکھی، تیسری ریل دیکھی اور آخر ایسی جگہ پر پہنچتی ہے شاید غیر رمضان کے اندر وہ گناہ ہم لوگ نہیں کرتی جو رمضان میں کر لیتی۔ معزز خواتین، کیا رمضان کی اتنے بڑے مہینے کی یہی قدر تھی کہ ہم نے اس کی ناقدری کر لی؟ ایک مہینے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی گھڑیوں کو ضائع کرنا بند کر دو۔ یہ دو اسباب اور بھی گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر عام خواتین ان دو اسباب میں مبتلا ہو کر رمضان کے انوارات کو کھو دیتی۔ غیبت سے بچو اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچو۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہتی رہو۔ معزز خواتین، اتنا اجر و ثواب ہے اس کا کہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے اس وقت تو آپ اپنی زندگی کی کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے جو ہے خالی نہ چھوڑو۔ یہ مردے بھی اگر دیکھ لیں ہم لوگوں کو اوقات ضائع کرتے ہوئے تو ہم کو تف کر لیں۔ یہی مردے جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتوں سے 2 گھڑیاں چاہتے ہیں۔ قرآن میں مضمون آ چکا، ایک سے زیادہ جگہوں پر ہے کہ ہر مرنے والا فرشتے سے کہتا ہے رب ارجعون، تھوڑا دنیا میں جانے دیجئے۔ ہم لوگ نیک کام کر کے آئیں، صدقہ کر کے آئیں، سبحان اللہ الحمدللہ کر کے آئیں، لیکن ان کا وقت پیریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بے تحاشا گھنٹہ 2 گھنٹہ رمضان کے گھنٹے 2 گھنٹے کو ضائع کرتا دیکھیں گے تو ہم پر تف کریں گے کہ جنہیں 2 گھڑیوں کی اتنی قدر ہے وہ اتنا گھنٹہ 2 گھنٹہ پا لیتی تو کیا کچھ اللہ کا تقرب پا لیتی۔ مگر معزز خواتین، وہ موقع وہ ہوتا ہے جس میں پچھتانا اب کام نہیں دیتا۔ ہماری ان گھڑیوں سے پہلے آج اللہ نے ہم کو سانس میں سانس دی۔ ہمارے جسم و جان بہت کچھ عبادت کر سکتے ہیں۔ زبان کو ہلا کر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کون سی انرجی خرچ ہوتی ہے، کون سی ہماری کیلری خرچ ہوتی ہے؟ بس وصول کیجئے اور ایک رمضان وصول کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا عظیم مقام پائیے۔ رمضان کی برکت کو جس نے لوٹا، میں تو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اس نے اللہ کی نعمت کی قدر کی، اور اللہ کی نعمت کی قدر اللہ کے ہاں سے چھپر پھاڑ کر انعامات دلواتی۔ اور رمضان کی گھڑیوں کی ناقدری یا ان کو گناہوں میں یا بیکار کاموں کے اندر لگانا، یہ اپنی جگہ گناہ تو ہے ہی ہے، مگر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور اللہ تعالیٰ ناقدروں کو بڑی سزا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں تو اعلان کر دیا کہ اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو چھین لوں گا نعمت۔ اللہ نہ کرے ہماری یہ اتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھ سے چھین جائے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے معزز خواتین، اس ایک رمضان کے لیے ایک بات طے کر لو، مجھے رمضان کو اس کے سارے آداب کے ساتھ وصول کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے اسباب اختیار کیجئے۔ غیبت چلتی ہے، یہ خواہ کے میسیج، خواہ کے کال اور خواہ کے ایپسوں کو چلانے کی وجہ سے اس کو بند کر دیجئے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کے اوقات کو ضائع کرنا، یہ بھی یہی سے آتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ نیٹ بند کروا دو گی، دونوں چیزوں کے اوپر قدغن لگ جاوے گا، بندش ہو جائے گی دونوں چیزوں کی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اتنی قربانی کی برکت سے انہی گھڑیوں کو ایسے وصول کرنے کی توفیق دے گا جیسے اپنے نیک بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ معزز خواتین، کچھ پانا ہے تو کچھ قربانی ضرور دینی پڑے گی۔ 2-4 روز شاید آپ کو بڑی کوفت ہو اور بہت قلق ہو اور دل کے اندر ایک چبھن ہو کہ ارے میں تو بغیر انسٹاگرام کے رہ ہی نہیں سکتی، بغیر موبائل دیکھے ہوئے میرا دن کٹ ہی نہیں سکتا۔ 4 دن قربانی دے دو، 5ویں روز سے آپ کی ہیبٹ پڑنا شروع ہو جائے گی۔
انشاءاللہ پھر تو اگر رمضان کی کامل برکتیں آئیں تو میں آپ کو کہتا ہوں ان چیزوں سے آپ کو رمضان ختم ہوتے ہوتے ایک نفرت جاگ جائے گی، بس اس نفرت کو پھر کام میں لگاؤ اور باقی 11 مہینے اس کے اوپر کاربند رہ کر ان چیزوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھو۔ کسی کا ایک سال اگر بہتر گزر گیا تو اگلا سال اسی کی برکت سے بہتر گزرتا ہے۔ رمضان بہتر گزرا، 11 مہینے بہتر گزرتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آنے والے اتنے رمضان کو ہم نے ضائع کیا، کم سے کم اس ایک رمضان کو ہم ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ ایک رمضان وصول کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے اگلے رمضان پر ایک لائن پڑ جائے گی، 1 سے 2، 2 سے 4، انشاءاللہ پھر تو آخر تک آپ کو چین نہیں آئے گا رمضان کی ان گھڑیوں کو وصول کیے بغیر۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ گزشتہ رمضان اگر ہم سے ضائع ہوئے، اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، ایسا عہد، پکا عزم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیجئے۔ اور میرا تو آپ کو مشورہ ہے، ابھی رمضان آنے کو جتنے دن باقی ہے شعبان کے، ہر دن 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ اللہ میں عہد کرتی ہوں کہ یہ رمضان ضائع نہیں کروں گی، میں عہد کرتی ہوں یہ رمضان ضائع نہیں کروں گی۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ کرتا ہے اس کی تکمیل میں اللہ کی اعانت رہتی ہے، اللہ کی مدد رہتی ہے، انگلی پکڑ کر آپ کو توفیق دی جائے گی۔ کوئی طلب تو دکھائے، کوئی تڑپ تو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی گھڑیوں کو وصول کرنے اور ضائع کرنے سے بچانے کے لیے ہم کو پوری طرح تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین رمضان کی حقیقی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما۔ اللہ بے شک ہم شرمندہ ہیں، گزشتہ رمضان ہم نے بے تحاشا ضائع کیے، بے دریغ اس کی گھڑیوں کو اڑایا۔ یا الہ العالمین آئندہ نہیں کریں گے ایسا عزم مصمم کرتے ہیں۔ اس رمضان کو اپنے نیک بندوں کی طرح ہمیں بھی وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رمضان جن برکت سامانیوں کے ساتھ آتا ہے ہمارے وجود کو اس سے بہراور فرما دے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم کو رمضان کی رحمتوں کے اندر مستغرق فرما دے۔ اے اللہ رمضان گزرے ایسی حالت میں کہ ہم مغفرتوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں، رحمتوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں، اور تیری طرف سے اعتاق من النار کا اعلان ہمارے حق میں ہو چکا ہو۔ اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو رمضان کے مہینوں میں عشرے اسی لیے رکھتا ہے۔ اللہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ اس کو اٹھا نہیں پاتے، ہماری نفسانی لذتوں کے خاطر ہم بہت بڑے فائدے سے خود کو محروم رکھتے ہیں۔ اللہ اس رمضان میں اپنی اعانت نصرت شامل حال فرما، اپنی امداد اور تائید غیبی شامل حال فرما۔ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں رمضان المبارک کو حقیقی طور پر وصول کرنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیری توفیق شامل حال رہی تو نیک بندوں کی طرح کچھ نہ کچھ رمضان گزر کر ہم لوگ پا کر لوٹیں گے۔ اللہ ہر مرتبہ کی محرومی اللہ بہت بڑا نقصان ہے، ہماری زندگی کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس مرتبہ تو ہم کو رمضان کی حقیقی برکتیں عطا فرما۔ وقت ضائع کرنے کے موبائل اور نیٹ اور ان کے علاوہ جو بھی اسباب ہیں ان سے کوسوں رمضان کے اندر ہم کو دور فرما دے۔ اللہ تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ آسان بنتا ہے۔ اللہ تو چاہ لے ایک مرتبہ، ہم تڑپ دکھاتے ہیں، اگرچہ ہماری طلب بھی صادق نہیں ہے، لیکن تیرے یہاں کسی چیز کو پانے کے لیے کسی قسم کی شرط بھی ضروری نہیں ہے۔ تو چہروں کو، صورتوں کو، ظاہر کو دیکھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آج تک جو کچھ پایا ہم نے حقیقت کو لے کر نہیں پایا ہے، ظاہری صورتوں ہی سے پایا ہے۔ اللہ شرطوں کا اگر تو محتاج بناتا تو ہم تو کسی چیز کے لائق نہیں تھے، آج تک جو کچھ ملا تیری بھیک تھی۔ اللہ ایک درخواست قبول کر لے، پوری امت مسلمہ کو بحیثیت امت کے یہ رمضان بہتر سے بہتر وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت کے احوال کو سدھار دے، بہتر سے بہتر بنا دے۔ یا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، نمازیں، روزے کا اہتمام اور اس کے اندر تیری یاد، قلبی یاد اور لسانی یاد، ان سب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ بے شک یہی وہ کام ہے جو تیرے نیک بندے کرتے ہیں، اور رمضان سے پہلے جہاں تھے ختم رمضان کے بعد اس سے کہیں زیادہ وہ تجھ سے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں
یا الہ العالمین جہاں تھے وہیں کے وہیں، یا بعض مرتبہ رمضان میں گناہ کر کے ہم دور ہو جاتے ہیں، کہ اللہ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین چکوں کو، گناہوں کو، برائیوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما۔ بے شک 11 مہینے کی ہوئی نافرمانیوں کی اثر سے رمضان کی عبادتوں کے لوٹنے سے بندہ بندی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رمضان آنے سے پہلے ہم توبہ تلہ کرتے ہیں، اسی شعبان میں ہم کو ایسا بخش دے کہ ہمارا ضمیر رمضان کی برکتوں کو اندر پیوست کر سکے، اس قابل ہو جائے۔ یا الہ العالمین تو آخر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہی ہے، اگرچہ وہ تیرے وفادار بندے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ بے شک ہم نے بے وفائی کی، لیکن ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں، ہم سے چپ ہوئی اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کو عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔